یہ وہ امت ہے جس کی تمنا انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے۔ امت کا یہ حال ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں، ہر جن و انس اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، 52-56 ملک اس کے مسلمانوں کے، کوئی اس کی عزت نہیں، جو چاہے اس کی بیٹی اٹھا کے لے جائے، جو چاہے اس کے بیٹے اٹھا کے لے جائے، عزت تو اس کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتے ہو کہ وہ آپ کی عزت کرے، تمہیں چاہیے پھر اس کی بھی عزت کرو۔ بیٹا اپنے اندر خوف پیدا کرو، اللہ کا معاملہ کرتے ہوئے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے، جن بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، چونٹی بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، یہ بھی اس وقت نقصان پہنچائیں گے جب اس کا حکم ہوگا۔ میں نے اس سے بچنے کا طریقہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ آج بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے جی، یہ اتنی بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں جی، یہ کرونا آ گیا جی، یہ ڈنگی آ گیا جی، ہاں جی یہ اس وجہ سے ہو گیا جی، پانی اکٹھا ہو گیا جی، اس پر بیٹھے بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے سیمینار ہو رہے ہیں، اس کے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور ظالموں آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا، اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جو تم میں نہ آ جائیں۔ آج تو ایک غیرہ وغیرہ کہانوں کی ہم جو پیشن گوئی ہیں اتنی بڑھا چڑھا کر میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، فلاں بابے نے فلاں کے بارے میں یہ کہا تھا، اب دیکھو ہو گیا، اس کو بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کاہن کے پاس گیا، اس نے اس کی تعریف کی، اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ ہم کاہنوں کو ولی مان رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی بیماریاں، اتنے روگ یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کا سدباب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی اور لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے۔ یہ ہے وجہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہی سے کہتا ہے۔ تو آؤ نا اس کے اوپر آؤ۔ ہاں جی بڑے ظالم حکمران ہیں جی، مہنگائی ہو گئی ہے، ڈالر ہو گیا، یہ ہو گیا، آؤ نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات آپ نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، مہنگائی کا عذاب ہوگا، کساد بازاری ہوگی، ہے نہیں؟ ناپ تول میں میں یہاں بیٹھا ہوں، اپنی سپیچ میں خیانت کر رہا ہوں، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہوں، اپنے فرقے کو بڑا کہہ رہا ہوں، اپنے فرقے کو جنتی کہہ رہا ہوں، دوسرے سب جہنمی کہہ رہا ہوں۔ بولنے میں بھی خیانت، تولنے میں بھی خیانت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، مہنگائی کا عذاب ہوگا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہنگائی اوپر سے ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا فارمولہ بھی بتایا۔ ہم کہتے ہیں نا انڈے مہنگے ہو گئے، چینی مہنگی ہو گئی، آؤ اپنی اصل پہ آؤ نا ذرا۔ انہوں نے بولا کہ مکہ میں شکایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کا گوشت مہنگا ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا کھانا چھوڑ دو۔ یورپ میں ایسے ہی ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کہ اگر کوئی چیز مہنگی کوئی کمپنی کرتی ہے وہ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا مرغی نہ کھائیں نا، مرغی بڑی مہنگی ہو گئی ہے جی، نہ چسکے لو نا، یہ بناؤ وہ بناؤ، شامی بناؤ، یہ بناؤ، یہ چھوڑو نا 10 دن، دیکھو مرغی سستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مرتے تو نہیں ہے نا۔ یہ ہے نا فارمولے ہمارے پاس، ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے نا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مت کھاؤ گوشت، سستا ہو جائے گا، اس کو سنبھالنا بھی تو مشکل ہے نا۔ اب مرغیاں جو ہے ایک ٹائم میں کھانا کھائیں گی، جب ان کو 2-4 بورے زیادہ کھلانے پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فارمولے تمہیں اسلام تمہیں سلامتی دیتا ہے، اسلم تسلم۔ جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ آج تو میرا جوتا بھی محفوظ نہیں ہے، گاڑی محفوظ نہیں ہے، بچہ بچی محفوظ نہیں ہے، نماز پڑھتا ہوتا ہوں، ذہن میں ہے کہ اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں تو لیکن خیال جوتے پہ ہے کہ یار نمی جوتی لے گیا کوئی چپ کے،
اللہ اکبر کبیرہ. یہ پھر اللہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. تمہیں میں خوف میں مبتلا کر دوں گا. تو یہ آج ڈپریشن ہے, سب ڈپریشن میں ہیں. سب سے زیادہ دوائیں بک رہی ہیں اسٹامک کی اور ڈپریشن کی. اب اسٹامک خراب ہے جی, ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل رہا. نہ بھرو نا اپنا پیٹ حرام کھا کے. کل بھی مجھے ایک بندہ میرے پروگرام ادھر جمعے میں اس نے سوال کیا فیصل آباد میں, سر صاحب ادھر آگ لگی ہے ادھر. میں نے بولا قرآن پڑھا تم نے؟ اللہ کہتا اپنے پیٹوں کو دوزخ سے نہ بھرو, آگ سے نہ بھرو. جو میرا بھائی کسی یتیم کا یا کسی کا مال کھایا ہوا وہ دے دو, تمہاری یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. ورنہ کوئی دم درود جو ہے نا, دیکھیں جادو کا بھی علاج ہے, جن کا بھی علاج ہے, نظر کا بھی علاج ہے, بد دعا کا علاج نہیں ہے. بد دعائیں نہ لو, واللہ بد دعائیں نہ لو. آپ یقین جانیں میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ جب بعض لوگ کہتے ہیں نا, جب کسی کو کہتے ہیں وہ کہتا ہے جا تیرا ستیہ ناش, کہتے ہیں نا ماما بھی اپنے بچوں کو کہنی آنی ہیں تیرا ستیہ ناش, گلاس توڑ دیتا ہی ہے نا. تو ستیہ ناش سے معنی کیا ہے, مراد کیا ہے؟ تیری 7 نسلیں ناس ہو جائیں. تو ایک نسل کب تیار ہوتی ہے؟ 60 سال میں. تو 7 نسلیں 60 چھیک کتنی ہوئی ہیں؟ 42. 420 دفعہ 420 کس پہ لگتی ہے؟ فراڈیے پہ, ہے نا. تو میں نے حساب لگا کے بتا دیا آپ لوگوں کو. اس لیے منہ سے اچھی باتیں نکالو. یہ ستیہ ناش کہنے کے بجائے بول دو, اللہ تینوں ہدایت دے. شیخ شرائم کہتے ہیں نا کہ میں اپنی نانی کو تنگ کیا کرتا تھا, تو عموماً وہ کہتی تھی جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے. تو اللہ نے اس کو امام بنا دیا نا. تو یہاں تو ہم خاوند کو گالی, خاوند کے باپ کو گالی, بچے سے کوئی غلطی ہوگی تو منہ سے اچھی باتیں نکالو. یہ اثرات ہوتے ہیں. نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ یہ تیرے جو لفظ ہیں اگر میں اس کو سمندر میں ڈال دوں تو وہ کڑوا ہو جائے, زہر بن جائے. یہ الفاظوں کے الفاظ, منہ سے اچھی باتیں نکالو. دعا دے دیا کرو کسی کو, ہر وقت منہ سے الٹی سیدھی باتیں نہ نکالو. ان کے ہماری زندگیوں میں اثرات پڑتے ہیں. آپ نے فرمایا بے جا لعنت نہ کرو کسی پہ. جو کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ پہلے آسمانوں کی طرف جاتی ہے, اس کو دھتکار دیا جاتا ہے, وہ زمین میں جاتی ہے, اس کو دھتکار دیا جاتا ہے, وہ مشرق کو, مغرب کو, شمال کو, جنوب کو, پھر آ کر ان 2 پہ کھڑی ہو جاتی ہے. جو اگر اہل ہے تو اس پہ جاتی ہے, ورنہ دینے والے پہ لوٹ کے آتی ہے. اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. شیطان پر اللہ نے لعنت کی نا, اللہ نے خود فرمایا نا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, جا تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے. اب اس پر رحمت کبھی آئے گی نہیں. مہلت اس نے دی اپنے وعدے کے مطابق, پھر دعا وہ قبول کرتا ہے چاہے وہ شیطان کیوں نہ مانگے. شیطان نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے, اللہ نے قبول کر لی. تو اس لیے دعاؤں میں بھی ہے ہی اثر. مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. جب آپ